السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس کے لائبریری لسننگ اسٹوری ٹائم۔ تو آئیے آج ناول کی کیس نمبر 36 میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو آئیے اسٹوری کا سٹارٹ لیتے ہیں۔ انگوری انگوری، بھگوان کی سوگند، میرے من میں یہ نہیں تھا میرے من میں نہیں جانتی تھی کہ تیرے ساتھ اتنا بڑا انیائے ہونے والا ہے۔ مجھے क्षमा کر دے انگوری، مجھے क्षमा کر دے، ورنہ میں سارا جیون جلتی رہوں گی، جب تک جیتی رہوں گی جلتی رہوں گی۔ نہیں نندرتا، میں تمہیں क्षमा نہیں کر سکتی۔ تو نے مجھ سے میرا پورا جنم چھین لیا۔ تم نے وہ سب کچھ کر ڈالا نندرتا جس کی میں تم سے توقع نہیں رکھتی تھی۔ سنو سمورالا، کچھ بھی بن جائے وہ تمہارے ساتھ مل کر میرے لیے کتنا ہی برا کیوں نہ کرے، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب میں جیون کمار کو پالوں گی۔ سنا تم نے نندرتا، تمہارا جیون کمار میرا جیون کمار، تمہارا سدگرو میرا نہیں بن سکا تو نہ صحیح، کسی نہ کسی جنم میں اسے ضرور پالوں گی۔ اب میری بات بھی سن لو رانی نندرتا، یہ میری پیشن گوئی ہے کہ سدگرو تمہارا من شانت نہیں کر سکے گا۔ وہ سمے بہت جلد آنے والا ہے، وہ سمے بہت جلد آئے گا جب تمہیں سدگرو کا صدمہ برداشت کرنا پڑے گا۔ رانی نندرتا، تمہارا سدگرو مارا جائے گا، اس طرح مارا جائے گا کہ تم اسے رو بھی نہ سکو گی، تمہارے آنسو اس کی موت پر خشک ہو جائیں گے، یہ میری پیشن گوئی ہے۔ انگوری نے کہا، پھر اس نے دونوں گھٹنے سمیٹ لیے اور وہ دونوں بازو گھٹنوں کے ارد گرد کر کے اس نے اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ رانی نندرتا بلک بلک کر ان غیر مرئی دیواروں سے سر ٹکرانے لگی۔ بھگوان کے لیے مجھے اتنا بڑا شراپ نہ دو، میں نردوش ہوں، میں کسی کی اعلی کار بن گئی تھی انگوری، میں خود کسی کے جال میں پھنس گئی تھی، مجھے اتنا بڑا شراپ نہ دو، میری طرف دیکھو، بھگوان کی سوگند میری طرف دیکھو۔ رانی نندرتا نے کہا، لیکن انگوری نے گھٹنوں سے سر نہیں اٹھایا تھا۔ رانی نندرتا کی پیشانی خون آلود ہو گئی، غیر مرئی دیواروں سے سر ٹکرا کر اس کے ماتھے سے خون نکل آیا تھا اور خون بہہ کر اس کی آنکھوں پر آ رہا تھا، لیکن اسے اس سمے دیکھنے والا کوئی نہ تھا، لیکن وہ اپنے ارد گرد ہزاروں آنکھوں کو محسوس کر رہی تھی جو اسے نفرت سے دیکھ رہی تھی، جو اسے لعنت ملامت کر رہی تھی، دبی دبی بن بناہٹیں اسے کچھ کہہ رہی تھی اور ان کی آوازیں رانی نندرتا کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ پاپی ہے، قاتل ہے، خونی ہے، ہلاک کر دو اسے، مار ڈالو اسے، نیچ ہے یہ، اس نے وشواس گھات کیا ہے، اس نے معصوم انگوری کی جان لی ہے۔ ایسی بہت سی آوازیں اس کے کانوں میں پہنچ رہی تھیں، یہ اس کے من کی آوازیں تھیں۔ پھر اس نے پہلی بار اپنی آنکھوں پر بہنے والے خون کو صاف کیا اور انگوری کی طرف دیکھا اور پھر بولی، اس کا لہجہ بہت دادیلا تھا، آہ انگوری آہ، تو مجھے معاف نہیں کرے گی؟ نہ کر، میں اپنے آپ کو اس بات کی سزا دوں گی انگوری کہ میں نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا، مگر آخری بار تجھ سے کہہ رہی ہوں کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا انگوری۔ رانی نندرتا نے ہاتھ آگے بڑھایا اور دفعتاً اسے محسوس ہوا جیسے اس کا ہاتھ دیوار پار ہو گیا ہو۔ ہاں، اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کے آگے اب دیوار نہ تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ان غیر مرئی دیواروں کو ٹٹولا اور اس کے من میں اچانک خوشی پھوٹ پڑی، دیواریں خود بخود غائب ہو گئی تھیں۔ یا تو وجے کپور مہاراج کو اس پر رحم آ گیا تھا یا پھر کوئی اور چمتکار ہوا تھا، کوئی اور بات ہوئی تھی۔ اس نے دیوار سے گزر کر دائرے میں قدم رکھا اور دوسرے ہی لمحے وہ انگوری کے پاس تھی۔ انگوری انگوری، اس نے انگوری کے بازو کو اس کے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کی اور انگوری ایک جانب لڑک گئی۔ دوسرے ہی لمحے رانی نندرتا کے حلق سے ایک چیخ نکلی، ایک دل سوز اور وحشتناک چیخ۔ انگوری مر چکی تھی، اس کے بے نور اداس آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور اب اس کے شریر میں سانس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ رانی نندرتا کی چیخ کی آواز اتنی دل سوز تھی کہ عمارت کے باہر کھڑے ہوئے لوگوں نے بھی سن لی۔ اب چونکہ رانی نندرتا کی تھی اس لیے وہ لوگ برداشت نہ کر سکے اور ساری احتیاط بالائے طاق رکھ کر اندر کو کود پڑے۔ رانی نندرتا بے ہوش ہو چکی تھی اور اس کے نزدیک انگوری کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ محافظوں نے فوری طور پر آدمی محل کی طرف دوڑایا، محل سے بہت سی کنیزیں، بہت سے جوان اور یہاں تک کہ خود سدگرو اس عمارت کی جانب چل پڑا اور اپنی ماں کے حضور پہنچ گیا جو ابھی تک بے ہوش تھی۔ اس نے خادماؤں کی مدد سے اپنی ماں کو اٹھایا اور پھر اس کی نگاہیں انگوری پہ پڑی اور حیرت سے دنگ رہ گیا تھا۔ ایسی سندر اور ایسی حسین لڑکی اس نے سارا جیون کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن یہ لڑکی زندہ نہیں تھی۔ اس نے لوگوں سے اس لاش کا راز پوچھا لیکن اس کی تشفی نہ ہو سکی، اسے یہ بات معلوم نہ ہو سکی کہ لڑکی کون تھی اور اس کی لاش یہاں کیوں پڑی ہوئی ہے
اور اس کی ماں بے ہوشی کی حالت میں یہاں کیوں موجود ہے؟ یہ ساری باتیں اس کے ذہن میں ایک معمہ بنی ہوئی تھی، لیکن ماں کی درگو حالت دیکھ کر وہ فی الوقت اس معمے کو حل کرنے سے باز رہا اور رانی نندرتا کو شاہی محل لے گیا۔ شاہی ویدوں نے یہاں رانی نندرتا کو ہوش میں لانے کے لیے کارروائی شروع کی۔ تھوڑی دیر کے بعد رانی نندرتا ہوش میں آ گئی۔ رانی نندرتا کے سامنے سسگرو موجود تھا اور اس سے تھوڑے فاصلے پر نندرتا کا اندھا پتی راجوریہ بیٹھا ہوا تھا۔ راجوریہ کے چہرے پر عجیب اور گہرے غور و فکر کے آثار تھے۔ رانی نندرتا نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر سسگرو کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ کافی دیر تک وہ اس سے لپٹ کر روتی رہی۔ سسگرو ماں کی اس گریہ زاری کا مطلب نہیں سمجھ سکا تھا۔ وہ بے حد پریشان تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نندرتا اس عجیب و غریب عمارت میں کیوں گئی تھی اور وہ لاش کس کی تھی۔ البتہ اس حسین لڑکی کی لاش دیکھ کر اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ آ پڑا تھا۔ اگر وہ لڑکی زندہ ہوتی تو کتنی سندر ہوتی، پرنتو یہ مر کیسے گئی؟ اس نے رانی نندرتا کی طرف دیکھا۔ یہ سوال اس کے ذہن میں آیا تھا، پھر وہ مصلحتاً خاموش ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ رانی نندرتا کی حالت کچھ بہتر ہو جائے تو پھر اس سے اس بارے میں پوچھے گی۔ رانی نندرتا ہوش میں آنے کے بعد اس بات پر سراسیمہ تھی کہ اب راز کھلنے والا ہے، لیکن اس نے بہت سی باتیں اپنے من میں سوچ رکھی تھیں۔ کچھ بھی ہو جائے وہ انگوری کے راز کو عام نہیں کرے گی۔ یہ بس عوامیوں کی تقدیر کا سوال تھا۔ البتہ راجوریہ کے چہرے پر غور و فکر کے آثار دیکھ کر رانی نندرتا دہشت سے لرز گئی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس نے سوچا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ راجوریہ کو کس طرح مطمئن کرے۔ تب اس نے بھگوان سے پرارتھنا کی کہ بھگوان اسے جھوٹ پر معاف کر دے۔ پتی سے جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے، مگر اپنے جرم کو چھپانے کے لیے بس عوامیوں کی تقدیر بدلنے کے لیے ضروری تھا کہ جھوٹ بولا جائے، اور اب اس جھوٹ کو بولنے کے لیے اسے اپنے آپ کو کئی باتوں کا مجرم سمجھنا پڑ رہا تھا۔ سسگرو کو اس نے یہ کہہ کر روانہ کر دیا، سسگرو اب تم جاؤ اور آرام کرو، تم کافی تھک گئے ہوگے، میں تمہیں بعد میں ان حالات کے بارے میں بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے ماں، اور یوں بھی مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، تم تندرست ہو جاؤ، باقی ساری باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، سسگرو نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب کمرے میں راجوریہ اور رانی نندرتا تنہا رہ گئے تھے۔ تب راجوریہ نے نندرتا سے پوچھا، نندرتا تم سندر نگر گئی تھی؟ ہاں مہاراج، اس نے جواب دیا۔ کیا ہوا؟ تم نے اپنے پتا جی سے اس بارے میں بات کی؟ راجوریہ نے پوچھا۔ ہاں مہاراج، میں وجے کپور کے ہاں گئی تھی، پر وجے کپور مہاراج ہمیں نہیں مل سکے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر میں واپس آئی تو انگوری مر چکی تھی مہاراج۔ رانی نندرتا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے ایک بہت بڑا پاپ کیا ہے رانی نندرتا، لیکن میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی۔ وہ کیا مہاراج؟ رانی نندرتا نے پوچھا۔ آخر انگوری یہ سب کچھ کیوں چاہتی تھی؟ بس مہاراج، یہ ساری باتیں بھگوان ہی جانے، اگر وہ مجھے بتا دیتی تو شاید میں اسے اس طرح نہ مرنے دیتی، رانی نندرتا نے کہا۔ راجوریہ کو اس بات سے مطمئن نہ ہو سکا، تاہم خاموش ہو گیا۔ یا نہ جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا تھا، یا اس نے یہ خاموشی مصلحتاً اختیار کر لی تھی، اس بات کا کوئی پتہ نہ چل سکا تھا۔ انگوری کو مرے ہوئے تیسرا دن تھا جب سسگرو ماں کے پاس پہنچ گیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ماتا جی، میں سخت پریشان ہوں۔ کیوں سسگرو؟ رانی نندرتا نے بے چینی سے پوچھا۔ ویسے وہ سسگرو کے آنے کا مقصد سمجھ گئی تھی۔ وہ بات ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ تم کیوں بے ہوش ہو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں ہے سسگرو، تو چنتا نہ کر، بس انگوری کی موت نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ تو وہ لڑکی انگوری تھی؟ ہاں سسگرو۔ کون تھی وہ ماتا جی؟ کون تھی؟ نندرتا ایک لمحے خاموش سی رہ گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے احساس ہوا کہ اس کا چپ رہنا سسگرو کو کھٹک بھی سکتا ہے، چنانچہ وہ فوراً بولی، نہ جانے کون تھی بد نصیب، کہاں سے آئی تھی؟ ہماری سہایتا تو اس نے کی، مگر باقی اس کے بارے میں کچھ نہیں جان سکی اور نہ مجھے معلوم ہے، رانی نندرتا نے کہا۔ مگر تم نے اسے اس عمارت میں کیوں بھیجا تھا ماتا جی؟ وہ وہاں کیوں گئی تھی اور پھر مر کیسے گئی؟ بھگوان جانے، ساری باتیں بھگوان ہی جانے، خود میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں تو اسے دیکھنے گئی تھی، پر وہ وہاں مری پڑی تھی۔ تعجب کی بات ہے، پر تھی بڑی سندر ماتا جی، بھگوان کی سوگند، میرا من اس کے لیے بڑا دکھی ہے۔ تیرا من؟ رانی نندرتا نے تعجب بھرے انداز میں کہا۔ ہاں ماتا جی، وہ بہت سندر تھی، اس قابل کہ وہ ہندوستان کی رانی بنے۔ رانی نندرتا کے دل پر یہ سن کر چوٹ لگی تھی۔ اگر وہ سسگرو سے انگوری کے بارے میں بات کرتی اور سسگرو انگوری کو ایک بار دیکھ لیتا تو پھر کبھی وہ اس کو انگوری سے شادی کرنے سے باز نہیں رکھ سکتی تھی۔ خود انگوری کو بھی تو یہی آرزو تھی، لیکن اس نے یہ آرزو اس کے سینے میں گھونٹ کر اس کے پران لے لیے تھے۔ تاہم جو
بیتنی تھی وہ بیت چکی تھی۔ اس نے سدگرو کے من کو میلا کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنا اطمینان ظاہر کر کے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ سدگرو ماں کے پاس سے خاموشی سے اٹھ گیا تھا، لیکن اپنے دل کے بوجھ کو وہ طویل عرصے تک نہ بھول سکا۔ انگوری کا حسین چہرہ بار بار اس کی نگاہوں میں آ جاتا اور وہ حسن خواب دیدہ کو بھول نہیں سکا تھا۔ بہرحال گزرنے والا وقت بہت ظالم ہوتا ہے اور وقت اگر نقش مٹاتا نہیں ہے تو کچھ ہلکے ضرور کر دیتا ہے۔ اس طرح سدگرو بھی اس حسین صورت کو بھول گیا، لیکن رانی نندرتا طویل عرصے تک کانٹوں پر لوٹتی رہی تھی۔ وہ خوبصورت جزیرہ جو راجاؤں کی سیرگاہ تھا، اس عمارت کی وجہ سے اور حسین ہو گیا تھا، اور اس عمارت کے اندر انگوری کی سمادھی بنا دی گئی تھی۔ یہ سمادھی رانی نندرتا نے خود کھڑے ہو کر بنوائی تھی، اور اس سمادھی کی تکمیل ہونے کے بعد وہ اتنا روئی تھی کہ کئی دن بیمار پڑی رہی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ان ساری باتوں کو بھول گئی۔ ہاں، جب کبھی وہ دریا کا رخ کرتی اسے انگوری ضرور یاد آتی۔ اسی طرح وقت گزر رہا تھا، سدگرو راج کرتا رہا، یہاں تک کہ 12 سال گزر گئے۔ جنگل میں چرندوں پرندوں کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہریتے گمنامی کی حالت میں زندگی بسر کرنے کے بعد بالآخر واپس چل پڑے۔ 12 سال پورے ہو چکے تھے۔ ہریتے ایک چھوٹے سے گاؤں گنگا پور میں آئے اور گمنامی کی حالت میں زندگی بسر کرنے لگے۔ سدگرو نے اپنے چچا زادوں کا کھوج لگانے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے کہیں ان کا سراغ نہ ملا، اور پھر ہریتے حسب شرط 1 سال تک گمنامی کی حالت میں رہے، اور جب جلاوطنی کی تمام شرائط پوری ہو گئیں تو ہریتوں نے اس وقت کے ایک بہت بڑے کو ایلچی بنا کر سدگرو کے دربار میں بھیجا اور ملک کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ سدگرو ہریتوں کی زندگی کے بارے میں سن کر ششدر رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہریتے اس طرح واپس آ جائیں گے اور اپنے ملک کی واپسی کا مطالبہ کریں گے۔ اول تو وہ ان 12 سالوں میں ہریتوں کو بھول ہی گیا تھا، اور اپنے دور حکومت میں اس نے بے شمار فتوحات حاصل کی تھی اور اس کا راج دور دور تک پھیل گیا تھا۔ اب یہ ہریتے نہ جانے کہاں سے آ گئے تھے۔ چنانچہ سدگرو بھلا اس بات کو کیسے تسلیم کر لیتا۔ اس نے اس مطالبے کو رد کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہریتوں نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ سدگرو اپنے فوجیوں پر بڑا ناز تھا۔ اس نے اپنی فوج کو سامان جنگ سے آراستہ کرنا شروع کر دیا، لیکن رانی نندرتا اس جنگ کا سن کر بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ طویل عرصے قبل کی بات تھی، لیکن انگوری کی پیشن گوئی اسے آج بھی یاد تھی۔ راجا ہری کور مر چکا تھا اور اس وقت اس کا بھائی سندر نگر پر حکمرانی کر رہا تھا۔ یہ ایک طرح سے سدگرو کا اعلیٰ کار ہی تھا اور ہمیشہ اس کے آگے سر جھکائے رہتا تھا۔ رانی نندرتا اب خاصی بوڑھی ہو گئی تھی، لیکن بہر صورت اس نے بیٹے سے چھپا کر ایک بار پھر سفر کیا۔ وجے کپور مہاراج کی تلاش میں انہی غاروں تک گئی تھی۔ غار پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ وجے کپور مہاراج اسی حجرے میں ہیں، حالانکہ تھوڑے عرصے پہلے وجے کپور مہاراج اپنے حجرے سے باہر آئے تھے۔ رانی نندرتا ان کے باہر آنے کا حال سن کر ششدرا رہ گئی تھی۔ طویل عرصے کے بعد وجے کپور مہاراج کی آواز کانوں میں پڑی تھی، حالانکہ آخری بار اس نے انہیں ہڈیوں کے پنجر کی شکل میں دیکھا تھا، لیکن سادھو سنتوں کی باتیں سادھو سنت ہی جانے۔ رانی نندرتا کو اندازہ تھا کہ وجے کپور مہاراج بہت بڑے رشی اور منی ہیں، اس لیے ان کی زندگی اور موت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس بار بھی وہ وجے کپور مہاراج سے ملنے سے معذور رہی اور واپس اپنے محل میں آ گئی۔ ایک طرف سدگرو اپنے فوجوں کی تیاریوں میں مصروف تھا اور مہابھارت کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور دوسری طرف رانی نندرتا سادھو سنتوں سے اور جادو ٹونوں سے اس جنگ کو روکنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ سدگرو اس جنگ میں مارا جائے گا۔ حالانکہ اس کے باقی بیٹے بھی جنگ میں شریک ہونے کے لیے تیار تھے، لیکن اسے سب سے زیادہ سدگرو پیارا تھا اور سدگرو کی زندگی کے بارے میں سخت خلفشار کا شکار تھی۔ انہی حالات میں اس کی ملاقات ایک ایسے سادھو سے ہوئی جس نے اسے ایک خاص بات بتائی۔ سادھو نے رانی نندرتا کو بتایا کہ اگر رانی نندرتا ایک خاص چاپ کرے تو اس کے بیٹے سدگرو کا بدن ان تمام آفات سے محفوظ ہو جائے گا جو اس پر نازل ہونے والی ہوں گی۔ رانی نندرتا اس پر تیار ہو گئی اور اس نے سدگرو کو ہدایت بھیج دی، لیکن ایک بہت بڑے شخص نے جو ان کے لیے اوتار کی حیثیت رکھتا تھا سدگرو کو مشورہ دیا کہ وہ ماں کے سامنے بہرنا نہ جائے اور کم از کم ستر پوشی کے لیے پھولوں کا ایک ہار پہن لیں۔ سدگرو نے اس شخص کے مشورے پر عمل کیا۔ رانی نندرتا نے چاپ مکمل کرنے کے بعد جب سدگرو کو دیکھا تو اس کے حلق سے ایک دل سوز چیخ نکل گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ پھولوں کا یہ ہار جن جن حصوں کو اس کی نگاہوں سے چھپائے ہوئے ہیں وہی اس کی موت کا باعث بن سکتے ہیں، پر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا تھا۔ عظیم الشان معرکہ جنگ شروع ہونے والا تھا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے تھے، یہاں تک کہ وہ وقت قریب آ گیا جب انہیں جنگ کرنا تھی۔ یہ عظیم الشان معرکہ جنگ کل جنگ کے
شروع کے دور میں برپا ہوا۔ دونوں لشکر اس بری طرح ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے کہ الامان الحفیظ 18 روز تک یہ جنگ جاری رہی، اور اس طرح سے ہوئی کہ دونوں طرف کے لشکروں کی حریفوں اور حلیفوں میں امتیاز کرنا مشکل ہو گیا۔ اس جنگ میں بسمامیوں کی طرف سے شامل ہونے والا لشکر 11 کشون پر اور حریتوں کی طرف سے شامل ہونے والا لشکر 7 کشون پر مشتمل تھا۔ کشون کی اصطلاح کے مطابق ایک کشون 21,672 فیل سواروں، اتنے ہی سانڈنی سواروں، 65,014 گھوڑ سواروں اور 1,90,450 پیادہ سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ خوفناک جنگ میں اس بھاری تعداد میں صرف 12 آدمی زندہ بچے تھے۔ 4 آدمی بسمامیوں کے لشکر میں سے جن کے نام یہ تھے: ایک سیون کمار جو فریقین کا استاد تھا اور مالک سیف قلم تھا، چندر نامی ایک شخص عالم کا بیٹا راجندر جو سیون مار کی طرح فریقین کا استاد تھا، مہاتما گرو پرکاش نامی ایک شخص جو چتر داس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور سدگرو کے باپ کارت بان جس کا نام چناری تھا۔ 8 آدمی ہریتوں کے بچے تھے، 5 ہریتے بھائی کرن نامی چتر داس خاندان کا فرد اور سدگرو کا سوتیلا بھائی جے پال، اور 8ویں سندر ناتھ کی جو اپنی شہرت کی وجہ سے تعریف سے بے نیاز ہے۔ سدگرو کا سوتیلا بھائی ایک بنیے کی بیٹی سے پیدا ہوا تھا۔ سندر ناتھ اس زمانے میں سادھو کی حیثیت رکھتا تھا، لوگ اسے اوتار مانتے تھے۔ اس شخص کے بارے میں بے شمار روایتیں مشہور تھیں، ان کے بارے میں مختلف عقیدے مروج ہیں۔ بعض انہیں دنیا بھر کے فریبوں کا سردار اور ہیلا گھروں سے اعلیٰ مانتے ہیں، اور بعض ان کی پیغمبری کے قائل ہیں، اور بعض انہیں خدا کا اوتار سمجھ کر ان کی پرستش کرتے ہیں۔ مہابھارت میں مکاری اور غداری کا انجام سامنے آ گیا تھا۔ سدگرو کا خاتمہ ہو گیا اور اس کے لشکری اور خاندان کے لوگ بھی موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ بسمامیوں کے خاندان کی تباہی اور سدگرو کے قتل کے بعد ہریتوں کے خاندان کا مہاویر ہندوستان کا فرما روا ہوا اور ساری دنیا میں اس کی سلطنت کا شہرہ ہوا۔ مہاویر مہارت کے پورے 30 سال بعد تک مہاویر نے حکومت کی، لیکن وہ درویش منش تھا۔ اس نے خود ہی دنیا کی حقیقت اور ماہیت پر غور کر کے تخت سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اس نے چاروں بھائیوں کو ساتھ لے کر گوشہ نشینی میں بقیہ زندگی گزار دی اور اسی عالم میں دنیائے فانی کا خیر باد کہا۔ اس کے بعد مہاویر کے چچا زاد بھائیوں نے حکومت کی۔ پھر ہریتوں کے خاندان میں چتر دیو کی اولاد میں سے تیسری نسل میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ لڑکا ہر طرح کی ظاہری اور باطنی خوبیوں سے مالا مال تھا، نہایت عادل اور انصاف پسند تھا، اور اس کے دور میں کتاب مہابھارت لکھی گئی جو ایک شخص سین گپتا نامی نے لکھی تھی۔ ہندو عقیدہ جو کچھ بھی کہتا ہوں، ہمارا عقیدہ اس سے مختلف ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ دنیا میں حضرت آدم سے پہلے کوئی خاکی پیدا نہیں ہوا، اور طوفان نوح کے بعد حضرت نوح کی اولاد یعنی سام، یافس اور حام اس دنیا کی آزادی اور افتخار کا باعث بنے۔ اور ظاہر ہے یہ ہندوستان بھی انہی کی اولادوں سے آباد ہوا۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے تینوں بیٹوں یعنی یافس، سام اور حام کو ازروئے کھیتی باڑی اور کاروبار کا حکم دے کر دنیا کے چاروں طرف روانہ کر دیا۔ سام حضرت نوح کے سب سے بڑے بیٹے اور جانشین تھے۔ ان کے فرزندوں کی تعداد 99 تھی۔ عرب کے تمام قبیلے حضرت سام کی اولاد کے نام پر ہیں اور ان کی نسل میں سے تعلق رکھتے ہیں، اور فحشت جو حضرت سام کے بیٹے ہیں ان کا بیٹا عجم کمورس سے اعلیٰ ہے، اور فحشت کے اس بیٹے کا نام کمورس ہے۔ کمورس کے 6 بیٹے تھے: سیاہ تک، عراق، فارس، شام، تور اور دمنان۔ کمورس کے بیٹے جس جگہ گئے وہ جگہ ان کے نام سے موسوم ہوئی اور وہاں انہی کی اولاد آباد ہوئی۔ سیامک کے بڑے بیٹے کا نام ہوشنگ تھا، اور عجم کے تمام بادشاہ یزدجرد تک اس کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت نوح کے دوسرے بیٹے یافس باب کے ایما پر مشرق اور شمال گئے اور وہیں آباد ہو گئے، اور ان کے ہاں بھی بہت سے بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے سب سے زیادہ مشہور بیٹا ترک نام کا ہے۔ ترکستان کی تمام قومیں یعنی مغل، ازبک، ترکمانی سب انہی کے اولاد میں سے ہیں۔ یافس کے دوسرے بیٹے کا نام چین ہے، ملک چین کا نام اسی پر ہے۔ تیسرے بیٹے کا نام آردیسی ہے، اس کی اولاد شمالی ملکوں کی سرحد پر بحیرہ ظلمات تک آباد ہوئی۔ اہل تاجک بھی اسی نسل سے ہیں۔
حضرت نوح کا تیسرا بیٹا حام اپنی والد گرامی کے حکم سے دنیا کے جنوبی حصے کی طرف گیا اور اس کو آباد اور خوشحال کیا۔ حام کے 6 بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں: ہند، سندھ، حبش، انرنج، ہرمزہ اور بویا۔ ان سب بیٹوں کے نام پر ایک شہر آباد ہوا۔ حام کے سب سے بڑے بیٹے ہند نے ملک ہندوستان اپنایا اور اسے خوب آباد کیا اور سبز شاداب کیا۔ حام کے دوسرے بیٹے سندھ نے ملک سندھ میں قیام کیا اور ٹھٹہ اور ملتان کو اپنے بیٹوں کے نام سے آباد کیا۔ ہند کے 4 بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام ہیں پورب، دکن، ینگ اور نہروال۔ جو ملک اور شہر ان ناموں سے مشہور ہیں وہ انہی کے آباد کیے ہوئے ہیں۔ ہند کے بیٹے دکن کے گھر 3 بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام مرہٹ، کنٹرا اور تلنگ ہیں۔ آج کل دکن میں جتنی قومیں آباد ہیں وہ سب انہی کی نسل میں سے ہیں۔ ہند کے چوتھے بیٹے نہروال کے بھی 3 بیٹے ہوئے جن کے نام بھروچ، کنہاج اور ملداج ہیں۔ ان تینوں کے نام پر مختلف شہر آباد ہوئے۔ بہت سے شہروں میں ان کی اولادیں آج تک آباد ہیں۔ ہند کے تیسرے بیٹے کی اولاد نے ملک بنگال آباد کیا۔ ان کی اولادیں بھی آج تک بنگال میں آباد ہیں۔ بہرحال یہ ہندو عقیدہ ہے اور انگوری کی کہانی بھی اسی عقیدے سے تعلق رکھتی ہے۔ مہابھارت ہو چکی۔ ہندوستان میں بسوامیوں اور ہریتوں کا دور ختم ہو گیا۔ مہاراج کی حکومت آئی جس نے حکومت کے سرداروں اور اپنے بھائی بندوں کی مدد سے اور مشورے سے حکومت کی باغ دور اپنے ہاتھ میں لے لی اور ملک کو آباد کرنے اور حکومت کو بہترین طریقے پر چلانے کے لیے سخت محنت کی۔ مہاراج نے زراعت کی طرف بھی بہت زیادہ توجہ دی اور بے شمار نئے شہر آباد کیے۔ ان شہروں میں پھول نگر کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ مہاراج نے دور دور سے اہل علم کو بلوا کر اس شہر کو آباد کیا۔ شہر میں بے شمار مدرسے اور عبادت گاہیں بنوائی اور نواحی محاصل کی آمدن کو ان عبادت گاہوں کے مصارف کے لیے وقف کر دیا۔ مہاراج نے 700 برس حکومت کی اور اس کے عہد حکومت میں ہندوستان کی حالت بدل گئی۔ اس نے شاہان ایران کے ساتھ ہمیشہ خلوص محبت کا برتاؤ کیا۔ کچھ دنوں بعد اس کا بھتیجا ناراض ہو کر فریدون کے پاس چلا گیا اور اس سے اپنے چچا کے خلاف مدد کی درخواست کی۔ فریدون نے ایک بہت بڑی فوج اس کی مدد کے لیے روانہ کی اور جب اس کی فوج کا سربراہ ہندوستان آیا تو اس نے بہت سے آباد شہروں کو ویران کر دیا۔